نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ غزہ، حماس اور اسرائیل، ان تینوں کا جو جنگ ہے وہ آج 19 دن ہو گیا اور ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا ہے۔ دونوں طرف سے جھڑپیں چل رہی ہے۔ تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مسجد اقصی کا کیا حال بنے گا، کیا حال ہوگا، یہ پوچھتے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ یہ آپ کے سامنے ایک تصویر ہے۔ جتنے یہودی تھے اس میں سے بہت سارے یہودی اپنے اسرائیل کے گھر کو چھوڑ کر کے ان بستیوں میں، یہ خیمہ بستیوں میں آ کر کے بسے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں ان کے لیے بستیاں یہ بسائی ہے اور یہ خیمہ بستی ہے۔ اس تصویر کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح غزہ میں فلسطینی لوگ اپنے مکان میں آرام سے نہیں ہیں، خوف اور ہراس کے عالم میں ہے، یہودی بھی خوف اور ہراس کے عالم میں ہے، ان کو بھی اطمینان نہیں ہے۔ حالانکہ اسرائیل اس لیے پھنسایا گیا تھا تاکہ پوری دنیا کا یہودی آئے، امن کے ساتھ رہے، اطمینان کے ساتھ رہے، لیکن ان حالات کے اندر بہت سارے تو چلے گئے اور بہت سارے جو ہیں وہ ان بستیوں کے اندر ہیں۔ آپ اس تصویر کو دیکھیں۔ اس لیے جس مقصد کے لیے یہودی اسرائیل کو بنایا گیا تھا وہ اب باقی نہیں رہا، وہاں اطمینان نہیں رہا، سکون نہیں رہا، پریشانی ہے، وہاں حالات خراب ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب امریکہ اور سارے لوگ آئے ہتھیار لے کر کے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ 2-4 دن کے اندر اسرائیل میں امن قائم ہو جائے گا، فلسطینیوں کو بھگا دیا جائے گا، وہ وہاں سے چلے جائیں گے اور اطمینان کی چیز ہو جائے گی۔ لیکن آج 19 سال ہو گئے، 19 دن ہو گئے، اطمینان وہاں نہیں ہے، دونوں طرف سے جھڑپیں جاری ہے۔ ان کے پاس ہتھیار تو بڑے بڑے ہیں لیکن مخالف کے پاس راکٹ ہے، اور 2-4 راکٹ اگر برسا دیا جائے تو پورا سکون برباد ہو جاتا ہے، اور یہ ہو رہا ہے۔ وہ راکٹ برساتے ہیں اسرائیل پر اور سکون اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بھی اس کا حل نہیں تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو لاہو لشکر لے کے آئے ہیں بہت دیر تک رہیں اور وہ یہ کہیں کہ ہم امن قائم کر دیں گے، لیکن ہمیں نہیں لگتا ہے کہ امن قائم ہوگا۔ حکومت تو قائم ہو سکتی ہے، غزہ خالی ہو سکتا ہے، امن قائم ہونا مشکل ہے، اس لیے کہ چاروں طرف عرب کے لوگ ہیں۔ 2-4 تنظیم بھی اگر کھڑی ہو گئی اور گھر کے اندر راکٹ بنا لیا اور راکٹ چھوڑ دیا 2-4-10 تو اطمینان تو نہیں رہا نا یہودیوں کو بھی۔ اس لیے اطمینان اور امن جس کے لیے بنایا گیا تھا وہ اب مجھے 10-20 سال تک لگتا نہیں ہے، بس مجھے نہیں لگتا ہے باقی دوسروں کو لگے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسجد اقصی کا وارث کون بنے گا؟ تو یاد رکھیے کہ یہودی حضرات جو بھی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، مریم علیہ السلام کو نہیں مانتے، اس کی پیروی نہیں کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی نہیں کرتے۔ وہ عیسائی حضرات جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام، ان حضرات کو وہ نہیں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے۔ صرف یہ ایک قوم ہے مسلمان جو سب کو نبی مانتے ہیں، داؤد علیہ السلام کو بھی، سلیمان علیہ السلام کو بلکہ رسول مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، حضرت مریم علیہ السلام کو بھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ تو چونکہ مسلمان سارے نبیوں کو اپنا بڑا مانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اور ان کے دین پر چل رہا ہے، ان سارے نبیوں کا دین میں 2 خاص بات تھی۔ ایک تھی توحید، ایک اللہ کو ماننا، اور سارے نبیوں میں یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا ہے، آخری رسول، اس کے پیغام اگر آ جائے، دنیا میں آ جائے تو اس پر عمل کرنا ہے۔ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو سارے رسولوں کو اپنا بڑا مانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کی توحید اس پر وہ چلتے ہیں۔ مسجد اقصی اللہ کے 3 مسجدوں میں سے ایک ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری، اس میں نماز پڑھنے کی ذمہ داری ان لوگوں کو جو ہے جو سارے انبیاء بنی اسرائیل کے توحید پر چلے اور ان کی دین پر گویا کے چلے، ان کا ہے، اور یہ صرف اسلام کے اندر ہے۔ اس لیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مسلمان ہی انشاءاللہ العزیز میں نماز پڑھیں گے اور یہی ان کے والی وارث رہیں گے، اور اب تک ہیں الحمدللہ۔ یہ میرا تجزیہ ہے ابو سلمان جمالی کی، ہو سکتا ہے تجزیہ غلط بھی ہو لیکن ہے۔ آخری بات کہہ دوں کہ جس سکون کے لیے اسرائیل بنا گیا تھا وہ سکون نہیں ہے، خیمہ بستی کا آپ اس کو دیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ